اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتخاب اسد پند لقمان۔ لقمان کی 100 نصیحتوں سے انتخاب یعنی چھانٹنا ہے نا۔ تو حکیم لقمان کے جو نصیحت کے جملے ہیں ان میں سے 100 جملے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اے جانے پدر خدا را بشناس، اے پیارے بیٹے خدا کو پہچان۔ ہر چے از پند و نصیحت گوئی، نخست برآں کار کن۔ جو کچھ واض و نصیحت کرے پہلے تو اس پر خود عمل کرے۔ سخن باندازے خویش گوئے، بات اپنے اندازے سے کہہ، بات اپنے اندازے سے کر۔ تو جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، نصیحت کے جملے ہیں، آپ ان پر غور کریں اور ترجمہ دیکھیں۔ سخن باندازے خویش گوئے، بات اپنے اندازے سے کر۔ قدر مردم بداں، لوگوں کا مرتبہ پہچان۔ جو آپ سے بڑا ہے وہ عزت کے لائق ہے، آپ ان کا احترام کریں۔ جس کا جو مرتبہ ہے اس کے مرتبے کو آپ پہچانیں، سمجھیں۔ حق ہمہ کس را بشناس، تمام لوگوں کے حق کو پہچان۔ تمام لوگوں کے حق ہمہ کس، تمام شخص یعنی تمام لوگوں کے حق را بشناس، حق کو پہچان۔ راز خود نگاہ دار، اپنا بھید دل میں رکھ۔ سیدھا سیدھا ترجمہ کریں، اپنا بھید دل میں رکھ یعنی اپنا راز جو ہے کسی کے سامنے عیاں نہ کر۔ یار را دقت وقت سختی، یار را وقت سختی بیازما، دوست کو مصیبت کے وقت آزما۔ کیونکہ دکھ میں سمرن سب کرے، سکھ میں کرے نہ کوئی۔ ہوتا کیا ہے کہ دوست احباب خوشی میں تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب غم کا موقع آتا ہے تو اس وقت وہ آپ سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، کنارے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اصل امتحان دوست یا دشمن کا مصیبت کے وقت ہوتا ہے۔ از مردم ابلا و نادان بگریز، بے وقوف اور احمق لوگوں سے بھاگ یعنی ان سے کنارہ کش کر۔ کیونکہ بے وقوف جو ہوتا ہے یا احمق جس کے پاس عقل نہیں، وہ آپ سے بحث کرے گا، اور اگر بحث میں اس کو جیت نہیں ملے گی تو وہ آپ سے غصہ ہو جائے گا، آپ پر ناراض ہوگا اور جھگڑا کرنے لگے گا۔ اس لیے بے وقوف اور احمق لوگوں سے دور رہ۔ دوست زیرک و دانا گزیں، عقل مند اور چالاک، عقل مند اور چالاک دوست اختیار کر۔ در کار خیر جد و جہد نمائے، کار خیر اچھے کاموں کے لیے کوشش کر۔ سخن بحجت گوئے، بات دلیل سے کر۔ کیونکہ جب آپ بنا دلیل کے کوئی بات کہہ دیں گے تو وہ بات وزنی نہیں ہوگی، لوگ آپ کی باتوں کو سننا پسند نہیں کریں گے۔ یاراں و دوستاں را عزیز دار، دوست اور ساتھیوں کو پیارا رکھ۔ کیونکہ دوست پیارا ہوگا تو وقت جب آپ کا پڑے گا تو وہ آپ کا ساتھ بھی اچھے سے دے گا۔ با دوست و دشمن ابرو کشادہ دار، دوست اور دشمن کے ساتھ خندہ پیشانی سے رہ، اچھے سے رہ، اخلاق کے ساتھ رہ، حسن سلوک کر۔ مادر و پدر را غنیمت جان، غنیمت داں، ماں اور باپ کو غنیمت جا۔ کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے جس کو عطا کی ہے، اسے چاہیے کہ وہ ماں باپ کی قدر کو پہچانے اور ان کی عزت اور احترام کرے۔ کیونکہ ماں اور باپ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العزت نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں اور باپ کا احترام کریں۔ استاد را بہترین پدر شمر،
استاذ کو بہترین باپ شمار کر، کیونکہ استاذ جو ہوتا ہے، ماں باپ تو پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، باپ پیدا کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اصل پرورش جو علم کے ذریعے سے ہوتی ہے وہ استاذ کرتا ہے۔ لہٰذا استاذ کو بہترین باپ شمار کر، خرچ باندازے دخل کن، خرچ آمدنی کے لحاظ سے کر، بھئی جتنی آمدنی ہے اتنا ہی خرچ کر، جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلا، چادر چھوٹی ہے تو پیر بھی آپ کو سمیٹنا ہوگا، خرچ زیادہ ہے، آمدنی کم ہے تو آمدنی کے حساب سے ہی آپ کو خرچ کرنا ہوگا۔ در ہمہ کار میانہ رو باش، تمام کاموں میں درمیانی طریقہ اختیار کرنے والا ہو، کیونکہ جب آپ درمیانی طریقہ اختیار کریں گے تو آپ نقصان میں نہیں ہوں گے۔ جواں مردی پیشہ خود کن، دلیری کا کام اختیار کر، بہادر بن۔ زباں را نگاہ دار، اپنی زبان کی حفاظت کر، جامہ و تن پاک دار، کپڑا اور جسم کو پاک رکھ، کیونکہ صفائی جو ہے مومن کے لیے نصف ایمان ہے، تو صفائی کا خاص خیال رکھے، حضور نے اس کی ترغیب دی ہے، تو صفائی زیادہ سے زیادہ رکھ۔ آگے جملہ ہے با جماعت یار باش، دوست کے گروہ میں رہ، دشمن کے نہیں، اگر ممکن ہو سواری و تیر اندازی بیاموز، اگر ممکن ہو تو گھڑ سواری اور تیر چلانا سیکھو، اگر ممکن ہو تو گھڑ سواری اور تیر چلانا سیکھو۔ با ہر کس کار با اندازہ او کن، ہر شخص کے ساتھ اس کی امید کے مطابق کام کر۔ سخن چوں بشب گوئی، جب رات میں بات کہو آہستہ و نرم گوئی، جب رات میں بات کرو تو آہستہ اور نرمی سے کرو، جب رات میں بات کرو تو سخن چوں بشب گوئی، جب رات میں بات کہو آہستہ و نرم گوئی، تو آہستہ اور نرمی سے کرو۔ و چوں بروز گوئی، اور جب دن میں بات کرو بہر سو نگاہ کن، تو ہر طرف دیکھ لو سمجھ لو۔ کم خوردن، کم کھانے، کم گفتن، کم بولنے، و کم خفتن، اور کم سونے کی عادت بگیر، عادت ڈال، یعنی کم کھائیے تاکہ آپ کا جسم سست نہ پڑے، صرف اتنی انرجی ملے جس سے آپ کام بھی کر سکیں اور کما حقہ اللہ کی عبادت بھی کر سکیں۔ کم بولیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان سے لایعنی بات نکلیں اور لوگ آپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیں۔ کم سوئیں تاکہ کام کا وقت آپ کو زیادہ سے زیادہ ملے۔ آگے دیکھتے ہیں، ہر چیز بخود نہ پسندی بدیگراں مپسند، جو کچھ اپنے لیے پسند نہیں کرتا بدیگراں مپسند، دوسروں کے لیے مت پسند کر، جو چیز خود کے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ خود اچھی چیزیں استعمال کرتے ہو اور جب دوسروں کو دینے کی باری آتی ہے تو ہاتھ کھینچ لیا کرتے ہو یا خراب چیزیں اسے دے دیا کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ کارہا با دانش و تدبیر کن، تمام کام، کارہا تمام کام، با دانش کا عقل مندی، و تدبیر اور تدبیر سے کن کر، تمام کام عقل مندی اور تدبیر سے کرو، سوچ سمجھ کے کرو گے، عقل مندی کے ساتھ کرو گے تو ہر کام تمہارا اچھا ہوگا۔ پلان کرو، دیکھو، سمجھو کیا اس کام کو کرنے میں کیا غلطیاں ہوں گی، کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، تمام چیزوں کو سمجھو پھر اس کے بعد کام کرو۔ اوکے، آگے دیکھتے ہیں، نا آموختہ استادی مکن، بے سیکھے ہوئے استادی مت کر۔ بھائی استاد بننے کی ضرورت نہیں ہے، کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان، کہ آدھا حکیم جو ہوتا ہے اس سے جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اس لیے پہلے سیکھ لو
پھر استادی کرو، بغیر سیکھے استادی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ بر چیزیں کساں دل منے، بر چیزیں کساں دل منے، کسی کے مال پر دل مت لگا۔ از بد اصلان چشم و فامدار، بد ذاتوں سے وفا کی امید نہ رکھے۔ وفامدار وفا، از بد اصلان چشم وفا مدار، بد ذاتوں سے وفا کی امید مت رکھ۔ در ہیچ کار بے اندیشہ، اندیشہ مشو، کسی کام میں بے خیال نہ ہو۔ نا کردہ را کردہ مشمر، نہ کیے ہوئے کام کو کیا ہوا مت گن، کہ بھئی جو کام آپ نے کیا ہی نہیں ہے اور کہیں کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے تو اس سے آپ کا نقصان ہے۔ تو جو کام آپ کر لیں اسی کو شمار کریں، جو کام آپ نے کیا ہی نہیں ہے زبردستی کریڈٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، کار امروز بفرد، آج کا کام کل پر نہ ڈال۔ جو کام آج کا ہے اسے آج ہی کر ڈالو، کیا پتہ کل ہو نہ ہو، کل آپ کی زندگی باقی رہے نہ رہے۔ کال کرے سو آج کر، آج کرے سو اب، پل میں پرلے ہوئے گی بہری کرائے گو کب۔ آپ سمجھیں اس بات کو کہ آج کا کام ہے تو آپ آج کر لیں، کل کیا ہونے والا ہے، کل کہیں کوئی طوفان آ جائے، اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، کب کیا ہو جائے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ لہٰذا جو کام آپ کے لائق ہے، جو کام آپ کو کرنا ہے آج کریں، آج نہیں بلکہ ابھی کریں، تاکہ وقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، با بزرگ تر از خود مزاح مکن، اپنے سے بڑوں کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کرو، کیونکہ ان کا احترام کرنا ضروری ہے، ہنسی مذاق نہ کرو۔ آگے، با مردم بزرگ سخن دراز مگوئے، بڑے آدمیوں سے لمبی چوڑی باتیں نہ کریں، کیونکہ آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے، لیکن جو بڑا ہے اس کے پاس پہلے سے تجربہ موجود ہے، لہٰذا آپ کو لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے دنیا دیکھ رکھی ہے، ابھی آپ اس وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک وہ شخص موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، حاجت منداں را نومید مکن، ضرورت مند کو نا امید نہ کر۔ بھئی جو ضرورت کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کی ضرورت کو جہاں تک ہو سکے پورا کریں، نا امید نہ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی فقیر تمہارے گھر پر آئے تو اسے مت پھیرو، اگرچہ تمہارے گھر میں بکری کی صرف ایک کھر ہی کیوں نہ ہو، اس کھر کو دے دو، لیکن فقیر کو نا امیدی کے ساتھ واپس نہ کرو۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی اور ہمیں خود کر کے اس کی ترغیب دلائی، سبحان اللہ۔ آگے دیکھتے ہیں، جنگ گزشتہ یاد مکن، گزری ہوئی جنگ کو، گزری ہوئی لڑائی کو یاد نہ کرو، کیونکہ تمہیں آگے بڑھنا ہے تو آگے کا سوچو، گزری ہوئی باتوں کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھی باتوں کو یاد کرو تاکہ اس کا صلہ تمہیں اچھا ملے۔ مال خود بدوست و دشمن منمائے، اپنا مال دوست اور دشمن کسی کو نہ دکھا۔ آج جو دوست ہے کیا پتہ کل دشمن ہو جائے، اور آج جو دشمن ہے کیا پتہ زبردستی دوستی کر کے دشمنی کمپلیٹ کر لے، اس لیے اپنا مال دوست اور دشمن کسی کو نہ دکھا، دونوں سے پرہیز کر۔ بخود منگر، یکانگی کو اپنے یگانوں سے مت بگاڑ۔ یہاں کچھ چھوٹ گیا ہے، جنگ گزشتہ یاد کن، مال خود بدوست و دشمن منمائے۔ خواہشہ، خواہشہ وندی از خواہشہ مبر، خواہشہ مندی وندی از خواہشہ، خواہش مطلب اپنا، یعنی جو چیز خود سے جڑی ہوئی ہیں، یکانگی کا ترجمہ کر لیں، یکانگی کو اپنے یگانوں سے مت بگاڑ۔ ایک ہے یکانا، یگانا، دوسرا ہے بے گانا۔
تو آپ سمجھ سکتے ہیں دونوں کو یکانگی کو، یعنی اپنے لوگوں کو اپنے لوگوں سے مت بگاڑ۔ کسان راہ کے نیک باشند، جو لوگ اچھے ہوں تو ان کو اچھائی کے ساتھ یاد کر، برائی کے ساتھ یاد مت کر۔ یہاں یہ کیا ہے پوری بات؟ کسان راہ کے نیک باشند بغیبت یاد مکن، جو لوگ اچھے ہوں ان کو برائی سے یاد مت کر، بخود منگر، اپنی طرف مت دیکھ۔ اگلا جملہ، پیش مردم انگشت بدہان و بینی مکن، لوگوں کے سامنے، پیش مردم لوگوں کے سامنے، انگشت بدہان و بینی انگلی ناک اور منہ میں، مکن مت ڈال۔ یہ انگلی ناک میں ڈالنا اور منہ میں ڈالنا یہ تھوڑا سا اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے، تو لوگوں کے سامنے ایسی حرکت نہ کر۔ رو بروئے کساں بدنداں خلال مکن، لوگوں کے آمنے سامنے بدندان دانتوں میں خلال مکن، خلال نہ کر۔ آب دہان و بینی بآواز بلند مین انداز، آب دہان یعنی منہ کا پانی جس کو ہم تھوک کہتے ہیں، و بینی اور ناک کا پانی جس کو ہم عام فہم زبان میں ریٹھ کہتے ہیں، ریٹھ نیٹا ہے نا۔ تو آب دہان منہ کا پانی یعنی تھوک اور ریٹھ کو بآواز بلند آواز سے مین انداز نہ ڈال، یعنی کوشش کر کہ لوگوں کو اس سے گھن محسوس ہوگی تو زبردستی تھوک کے لیے آواز نکالنا اس طریقے سے یا جو بھی انداز ہے نہ کریں، تاکہ کسی اور کو اس سے دقت و پریشانی نہ ہو۔ ہنگام فاسا دست بردہن، جمائی کے وقت ہاتھ منہ پر رکھ لے۔ بردہن جمائی کے وقت، جب انگڑائی آتی ہے تو اس وقت منہ کھل جاتا ہے نا، جمائی جس کو بولتے ہیں، تو اس وقت ہاتھ کو منہ پہ رکھ لینا چاہیے ہے نا۔ سخن ہزل آمیز مگوئے، بیہودہ باتیں مت کر۔ مردم راہ پیش مردم خجل مکن، لوگوں کے سامنے، مردم راہ پیش مردم لوگوں کو لوگوں کے سامنے شرمندہ مت کر۔ غمازی بچشم و ابرو مکن، آنکھ اور چہرے سے غمازی یعنی اشارہ بازی مکن مت کر۔ سخن گفتہ دیگر بار مگوئے، سخن گفتہ دیگر بار، کہی ہوئی بات دوبارہ نہ کہہ۔ جو بات کہے گئی بار بار آپ اسی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں، اسی بات کو بتا رہے ہیں تو لوگ بور ہونے لگیں گے، تو ایسا نہ کر۔ از سخنے کے خندہ آید، جس بات سے ہنسی آئے، از سخنے کے خندہ آید حذر کن، اس سے پرہیز کر۔ ثنائے خود پیش کسے مگوئے، اپنی تعریف کسی کے آگے نہ کرو۔ خود را چوں زنا میاں رائے، اپنے آپ کو عورتوں کی طرح مزین مت کر، کیونکہ سرنگار اور میک اپ کرنا یہ عورتوں کے لیے خاص ہے، مردوں کے لیے نہیں، تو اپنے آپ کو عورتوں کی طرح مزین مت کر۔ ہنگام سخن دست بجنبان، بات کرتے وقت ہاتھ مت ہلا، بات کرتے وقت ہاتھ مت ہلا۔ بدخواں کسا ہم داستاں مشہور، لوگوں کے برا چاہنے والے کے موافق مت ہو۔ مردہ را ببدی یاد مکن، مردے کو برائی کے ساتھ یاد مت کرو، مردے کو برائی کے ساتھ یاد مت کرو کہ سود ندارت کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھئی جو مر چکا ہے وہ تو اب اس کے مرنے کے بعد آپ اس کی برائیوں کو بیان کر رہے ہیں، اس سے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے، اور آپ کو بھی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ آپ
کسی کی برائی کر کے اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں، اور جس کی برائی کر رہے ہیں اس کے اعمال پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ تو مردے کو ضرورت جو ہے وہ آپ کے اچھی باتوں کی ضرورت ہے، ایصال ثواب کی ضرورت ہے، تو اس سے ایصال ثواب کریں، اس کی اچھائیوں کو بیان کریں تاکہ اس کے عذاب میں کمی ہو اور اس کے گناہوں میں کمی ہو۔ تو جس چیز سے مردے کو اور آپ کو فائدہ ہونا ہے وہ کام کریں، ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کو بھی فائدہ نہ ہو اور مردے کو بھی فائدہ نہ ہو۔ آگے دیکھتے ہیں، تا توانی جنگ و خصومت مساس، جہاں تک ہو سکے لڑائی اور جھگڑا نہ کرو، کوشش کرو کہ لڑائی اور جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ در حق نیگاں جز بصلاح گما مبر، نیکوں کے حق میں سوا بھلائی کے گما مبر، گمان مت رکھ، فالتو گمان مت رکھ، صرف بھلائی کر سکتا ہے تو کر ورنہ خاموش رہ۔ برائے آگے ہے، نانے خود بر سفرۂ دیگر مخور، اپنی روٹی دوسروں کے دسترخوان پر مت کھا۔ درد کارہا تعجیل مکن، کاموں میں جلدی نہ کر، کیونکہ جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے، تو شیطانوں کی طرح کام نہ کر، کام آہستگی سے کر اور سوچ سمجھ کر کر۔ برائے دنیا خود را در رنج میں فگن، دنیا کے خاطر اپنے کو تکلیف میں مت ڈال۔ در حالت غضب سخن سنجیدہ گوئے، غصے کی حالت میں سمجھ بوجھ کر بات کر۔ آب بینی بآستین پاک مکن، ناک کے پانی کو آستین سے پاک مکن، صاف نہ کرو۔ ہنگامے طلوع آفتاب مخس، سورج نکلنے کے وقت نہ سو۔ در راہ روی از بزرگان پیشی مکن، راستہ چلنے میں بزرگوں کے آگے نہ ہو، ان کا احترام رکھ اور بزرگوں کو آگے رکھ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چل۔ درمیان سخن مردم میاں، لوگوں کے بات کرنے کے درمیان میں نہ بول، جب دو لوگ بات کر رہے ہوں تو بیچ میں بول کے انہیں ڈسٹرب نہ کر۔ چپ و راست نظر مکن، دائیں بائیں مت دیکھ۔ بدیوانہ و مست سخن مگوئے، بدیوانہ پاگل اور مست آدمی سے بات نہ کر۔ پیش مہماں برکسے خشم مکن، پیش مہمان کے سامنے برکسے کسی پر خشم مکن، غصہ مت ہو۔ بھئی مہمان کے سامنے آپ غصہ کریں گے تو اس سے آپ کس کیٹیگری کے شخص ہیں مہمان اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ مہمان کا احترام کریں کیونکہ وہ برکت بن کے آپ کے گھر پر آتا ہے نا۔ آگے دیکھتے ہیں، مہمان را کار مفرما، مہمان کو کام کرنے کے لیے نہ کہہ۔ بدیوانہ و مست سخن مگوئے، اور پاگل اور مست آدمی سے بات نہ کر۔ یہاں کچھ مٹا ہوا ہے، عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ با عامیاں و رندہ بر سر راہ منشی، نکمے اور لچے لوگوں سے، عامیاں نکمے اور رندہ لچے لوگ کو برسر راہ منشی، لوگوں کے ساتھ راستے میں نہ بیٹھ، کیونکہ آپ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو بھی غلط ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، اس لیے غلط لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ صحبت صالح را صالح کنت، اچھے لوگوں کا ساتھ لیں گے تو آپ بھی اچھے ہو جائیں گے۔ بہرسو وزیاں آبروئے خود مریز، نفع اور نقصان کے لیے اپنی عزت خراب نہ کر۔ مغرور و متکبر مباش، مغرور اور متکبر مباش نہ ہو۔ از جنگ و فتنہ بر کے راں باش، لڑائی اور فتنے سے الگ رہ۔ زندگی کن فروتن باش، عاجزی کرنے والا بن کر رہ۔ زندگی کن با خدائے تعالی بصدق، زندگی گزار اللہ تعالی کے لیے بصدق، سچائی سے۔ و با نفس بقہر، اور نفس کے ساتھ
زبردستی سے، کیونکہ نفس جو ہے یہ انسان کو غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو نفس اس کے زندگی گزار نفس کے ساتھ زبردستی سے، یعنی نفس کے خلاف کام کر، ہے نا، کیونکہ موتو قبل ان تموت، نفس کو کہہ دینا چاہیے کہ اے نفس تو مر جا مرنے سے پہلے، تاکہ میں اللہ کا سچا بندہ مرنے تک بنا رہوں۔ وبا خلق ب انصاف، اور لوگوں کے ساتھ زندگی گزار انصاف سے، انصاف کے ساتھ عدل و انصاف کر، لوگوں کے ساتھ انصاف کر۔ وبا بزرگاں بخدمت، اور بڑوں کے ساتھ خدمت گزاری سے۔ وبا خرداں بشفقت، اور چھوٹوں کے ساتھ مہربانی سے۔ با درویشاں بموافقت، اور فقیروں کے ساتھ نرمی سے۔ وبا دشمناں بحلم، اور دشمنوں کے ساتھ بردباری سے۔ وبا عالمہ بتواضع، اور عالموں کے ساتھ عزت سے۔ وبا جاہلاں بنصیحت، اور نادانوں کے ساتھ خیر خواہی سے زندگی گزار۔ تو یہ چند باتیں تھیں، غالباً 100 جملے ایسے تھے جو حکیم لقمان نے کہے، اور بہت سی اچھی اچھی نصیحت کی باتیں کریں۔ آپ ان تمام کے ترجمے کو سنیں، سمجھیں، اور جو نصیحت کی باتیں ہیں اسے اپنے عمل میں لائیں، اور ایسی ہی بات کہیں جو آپ خود کرتے ہیں۔ قرآن مقدس میں ہے، یا ایھا الذین لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والوں کیوں کہتے ہو ایسی باتیں جو تم خود نہیں کرتے۔ تو کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو ایسی باتیں بتائیں جس پر آپ خود بھی عمل پیرا ہوں، اور اپنے آپ کو عمل سے مزین کریں، عمل سے سجائیں، تاکہ یہ دنیا بھی آپ کے لیے خوبصورت بن جائے اور آخرت بھی خوبصورت بنتی ہوئی نظر آئے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور کمنٹ کریں، اور جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں۔ جو غلطیاں اگر کہیں ہو گئی ہوں بتانے میں یا سمجھنے میں آپ کو، تو آپ اس کو معاف فرمائیں، اور جو بھی باتیں ہیں آپ اس کو سنیں، پچھلی ویڈیوز کو دیکھیں۔ اور یہ کتاب کا آخری حصہ ہے، اس کے بعد چند لیسنس آپ کو اور پڑھائے جائیں گے، اور فارسی کی پہلی ختم ہو جائے گی۔ تو پوری ریکارڈنگ کو سنیں تاکہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ 100 جملے جو ہیں، پورے 100 جملے آپ آسانی سے سنیں اور سمجھیں، اور لکھنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کو بھی بتائیں، اور خود بھی عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔